وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 26 تک، درس کا نمبر 26-21. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل پر سکینہ نازل ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 24. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ من بعد ان اسفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا. وہی ہے کہ جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے کہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ بے شک دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے، یعنی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما. اور یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدا کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پہ حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی. اور وہ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. اور اگر وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے اہل مکہ سے جو کافر تھے تو ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. سامعین کرام، 2 آیت کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے، اہم مضمون ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے
وہ بیان ہو رہی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا غزوہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح بظاہر ناگوار شرائط پہ مسلمانوں نے کی، لیکن اسی ناگوار صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ یہ بات بھی غور، اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر بسا اوقات تم ایک بات کو ناگوار سمجھو گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خیر کثیر رکھ دی ہوگی۔ تو بہرحال دیکھیں، ایک بات میں ایک بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں زندگی آزمائش ہے، تو مومن کا اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، فقط رب پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون او کما قال، اللہ ہی پہ چاہیے کہ یہ لوگ بھروسہ کریں کرنے والے۔ تو یہ ہے مسئلہ، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ زندگی تو امتحان ہے۔ میں دیکھیں مومنوں سے مخاطب ہوں، جن کا ایمان باللہ نہیں ہے وہ تو ان سے میں نہیں مخاطب اس وقت نا۔ تو مومن اگر ہو گیا تو وہ کسی حال میں پریشان نہیں ہوگا، خوش رہے گا، مطمئن رہے گا، اس پہ سکینہ نازل ہوتی رہے گی، سکینہ۔ تو یہ ہے مسئلہ سارا۔ اب ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے۔ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، میں تو وہ ذات ہوں جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، وہ تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے، حالانکہ موقع تھا ان کو، اور تمہارا جذبہ جو تھا ناراضگی کا اتنا تھا کہ تم مشتعل تھے، اور لیکن میں نے تمہارے ہاتھ روک لیے، تم پر سکینہ نازل فرمایا اور تمہارے دلوں کو اطمینان دیا۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ یعنی مکہ کی وادی میں بعد ان اسفرکم علیہم، بعد اس کے کہ تم ان پر غالب آ گئے تھے۔ یعنی میں نے تم پر غلبہ میں تمہیں دے چکا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، گزشتہ ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ تمہیں فتح ہوگی ہر حالت میں۔ اگر یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نہ ہوتی، جنگ ہو جاتی، تو مومنوں سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 22 میں، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اگر جنگ کرتے تو وہ تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے۔ تو بہرحال اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اب اس میں ایک بات ہے کہ اللہ سارے کام تو اللہ ہی کر رہا ہے، کافروں کے ہاتھ بھی روک دیے، ادھر مسلمانوں کے ہاتھ بھی روک دیے، اور صلح حدیبیہ کی شکل میں اس کا ایک حل نکل آیا۔ وہ تمام مخاصمہ جو ہوا تھا تو اس کا صلح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حل نکال لیا، لیکن سلسلے جنبانی ہوتا رہا۔ اب یہ دیکھیں نا، اس میں ایک نقطہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مطمئن تھے اپنی طرف سے، انہوں نے فرما دیا تھا کہ میں یہاں خون نہیں بہانا چاہتا، چاہے جو شرط بھی مجھ سے وہ لکھوا لیں گے میں لکھ کے دے دوں گا۔ تو اللہ، میں اس میں دیکھیں ایک بات جو ہماری نصیحت کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے اس میں نصیحت، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، یہ آیت میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو نیت ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔
ہماری نیتوں سے واقف کون ہے؟ وہ علیم بذات صدور. تم کس یعنی انسان سے تو چھپا لو گے، اللہ سے تو تم اپنی نیت کو نہیں چھپا سکتے. تو بہرحال معاملہ دیکھیں ہمارا اور اللہ کا ہے. ایک بات میں یہاں نوٹ کرا دوں، معاملہ ہمارا اور اللہ کا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. انسان سے ہمارا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کسی سے بیعت کر بھی لیتے ہیں تو آپ کا معاملہ دراصل اللہ سے ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ شیخ جو ہے آپ کے تمام حالات سے واقف ہو. اس کی یعنی روحانی طور پہ نگران ہوتی ہے، روح جو ہے اس کی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اللہ ہے بے شک، یعنی اللہ بے شک یعنی وہ ہے، دیکھ رہا ہے، دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، آپ کی نیتوں سے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو معاملہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ معاملہ بندے کا اور اللہ کا ہوتا ہے. اگر کوئی بیعت بھی کر لے، آج کی میں بات کر رہا ہوں، تو معاملہ یعنی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے بندہ ایک بیچ میں ہے، لیکن اصل معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے. کان اللہ بما تعملون بصیرا. اچھا آگے هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام. اس میں یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یعنی ایک حکمت یہ فرما رہے کہ اس وقت میں نے جنگ اس لیے روکی کہ مکے میں کچھ لوگ مسلمان تھے، مومن مرد اور مومن عورتیں، جو کسی وجہ سے بھی ہجرت نہیں کر سکے تھے. تو اس لیے بھی میں نے جنگ روکی. یعنی اور حکمتیں جہاں تھیں، ایک حکمت نہیں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں لو تزینوا، اگر یہ الگ ہو جاتے تو میں ان کو عذاب دیتا. اب یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، اور اگر تم حملہ کرو گے تو ظاہر ہے کہ ان کا ایمان تو تمہیں معلوم نہیں ہوگا، تو وہ مارے جائیں گے، اور پھر تم یعنی خفا ہوگے، خفگان محسوس کرو گے. یعنی تمہیں افسوس ہوگا اور تم پہ حرف بھی آئے گا کہ دیکھو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو انہوں نے قتل کر دیا. تو اس وجہ سے اس آیت میں یہی ہے، اس جعل الذین کفروا، کہ یہی وجہ ہے، اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہی وجہ ہے جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، اور مومن کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اس میں یعنی ایک طرف تو کافروں نے ایک ضد، یعنی مسلمان جب آئے تو جاہلیت کے قانون کے مطابق بھی وہ روک نہیں سکتے تھے، قانوناً اصولاً روایتاً تو نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ قانون یہ تھا کہ باپ کا قاتل بھی اگر حج اور عمرہ پہ آئے تو اس کو وہاں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. لیکن انہوں نے ایک ضد کر لی کہ بھئی لوگ کہیں گے کہ یہ آئے، مسلمان آئے اور دندناتے پہ آئے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ان کو روک بھی نہ سکے. ایک جاہلیت کی اللہ تعالیٰ نے کہا
فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، ایک ضد پہ اڑ گئے کہ نہیں اس سال نہیں. اب یہ پلاننگ تو اللہ کی تھی کہ اس سال نہیں، اس سال صلح. محسوس کر رہے ہیں نا اب، یہ تو اللہ ہی کی پلاننگ تھی. اب وہ کافروں کے نے اپنی ضد، دیکھیں اس میں ایک جملہ یہ ہے، کافروں نے کافر ایک ضد پہ جم گئے کہ نہیں عمرہ نہیں کرنے دینا اس سال، اگلے سال آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا تھا کہ بھئی اس سال نہیں اگلے سال کا ہوگا، کیونکہ جو خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا تو اس میں اس سال کا تذکرہ تو نہیں تھا، بس یہ تھا کہ ہم ابھی آگے وہ آئے گا نا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، تم ضرور داخل ہوگے آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تم پہ کوئی خوف. ابھی اگر آتے، ابھی اگر یعنی داخل ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ وہ جنگ کا خطرہ ہوتا، اور پھر اگر جنگ نہ بھی ہوتی تو ان کو خوف ہوتا، امن سے نہ ہوتے. پلان تو اللہ تعالیٰ کا یہ تھا اس سال نہیں ہوگا عمرہ، اللہ کی پلاننگ تھی. بیچ میں انہوں نے روک لیا. اب روکا یہ تو ان کی ضد تھی، لیکن پلاننگ تو اللہ کی تھی کہ یہ روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر ڈال دیا. یہ نکات ہیں اور آج کل ہماری اپنی عملی زندگی میں یہ کام آ سکتے ہیں. اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا اور اس پر راضی ہو جانا. مختصر بات، مختصر بات، اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا اور اس پر راضی ہو جانا، اور اسی یعنی بس یہ مختصر بات ہے. یہاں تو ہمارے اپنے پلاننگ ہے، نیکی کی بھی اپنی پلاننگ ہے. میں حج پہ جاؤں گا، ایک حج کیا ہوا ہے، حج پہ جاؤں گا، عمرہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. نیکیوں کی بھی پلاننگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے. اسباب برابر ہیں تو آپ نیکی کر ڈالیں، چلے جائیں حج پہ، چلے جائیں عمرے پہ، مسجد بنا لیں، مدرسہ بنا لیں، جو کچھ بھی نیکی کا کام کرتے ہیں. حالات اگر ہیں، لیکن اگر نہ ہوں حالات تو پھر افسوس نہ کریں. جو اچھا خیال آپ کے دل میں ہے اور وہ پورا نہ ہو، رکاوٹ آ جائے، افسوس نہ کریں. اب مسلمان اس وقت تو عمرے کے لیے آ رہے تھے، رکاوٹ آ گئی اور صلح حدیبیہ کی شکل میں نتیجہ نکلا. تو یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے لیے سبق لیں گے کہ بعض اوقات ہمارے جائز کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اگر رکاوٹ آ جائے، مسجد بنانا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہیں یا اسباب برابر نہیں ہو رہے، آپ کو تو ثواب مل گیا. اور بہت اونچا جو درجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بس اللہ کی طرف دیکھیں، جو وہ چاہے وہی چاہے، جو وہ چاہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. بس تو اچھا، اس میں ایک مضمون یہ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اگر آپ راضی ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا پر، پوری یعنی خوش دلی سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. نقطہ ذرا عجیب ہے، ناگوار صورتحال ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ کی رضا ہے تو میں بھی راضی ہوں، خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر فتحنا لک فتح مبینہ کی خوشخبری ہے آپ کے لیے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى كانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں. اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم